السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، پیغام رمضان سحری کی یہ خصوصی نشریات ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں راتوں کو اٹھنا، اٹھ کے نوافل ادا کرنا، نمازیں پڑھنا، قیام اللیل کرنا، صلاۃ التہجد ادا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا۔ بات ہو رہی ہے نفلی اعمال کے تعلق سے، راتوں کو اٹھنا، جاگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ تو یہ نوافل کیا ہیں؟ نفلی عبادات کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا فضیلت ہے، سمجھائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفل کا جو مطلب ہے نا، وہ کوئی بھی جو بیسک چیز ہے اس سے ایکسٹرا کچھ مل جانا، جیسے کہ اسپیشل آفر والی چیز ہوتی ہے، تو یہ اسپیشل آفر ہے۔ وہ کس طرح سے ہے؟ یسألونک عن الانفال بھی کہا گیا نا، تو وہ مال غنیمت کو کہا گیا ہے، انفال۔ تو یہ غنیمت والی چیز ہے کہ ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے اور طریقہ کار بتا دیے کہ اس طرح بھی مزید اپنے ثواب کو، اجر کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ رمضان المبارک ہے، جس میں جو ہے وہ نفل کا جو ثواب ہے وہ سنت کے برابر ہے، سنت کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہے، اور فرض جو ہے وہ 70 فرض کے برابر ہے۔ تو اس میں تو اور بھی زیادہ نفلی عبادات، نفلی یعنی یہ تو ہے ہی آفر کا مہینہ، یہ تو آفر کا رحمتوں کی، برکتوں کی آفر لگی ہوئی اللہ کی جانب سے۔ بے شک، خواتین زیادہ ان کو ٹیمپٹنگ لگتی ہیں نا آفرز، جب سیلز لگتی ہیں تو بھاگ بھاگ کے جاتی ہیں۔ تو یہ تو رمضان، تو یہ تو اللہ کی طرف سے آفرز ہی آفرز ہیں۔ اور اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ راتوں کی نمازوں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو شرعی اس میں رات جو ہے وہ تو مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، اور مغرب کے بعد سے لے کر کہا گیا، حدیث میں آیا ہے، مغرب کے بعد سے لے کر صبح ہونے تک 12 رکعت جس نے پڑھ لی اس کو جنت میں ایک محل کی جو ہے وہ ضمانت دے دی گئی ہے، صرف 12 رکعت۔ اور 12 رکعت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، 10 منٹ میں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ، اور اسے کہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ اس کو اگر ڈیوائیڈ کر دیں آپ تو اوابین کی نماز آتی ہے مغرب کے بعد، اوابین کی، اور اس کو اوابین اس لیے کہا گیا ہے کہ اواب کہتے ہیں رجل مستغفر، اور جو اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، جو توبہ کرنا چاہتا ہے اور اپنے گناہوں پہ نادم ہے، اس کے لیے ہے کہ اس کے گناہ، اچھی عربی سمجھاتی ہیں یہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جو اوابین کے صف میں آ گیا، وہ یہ ان لوگوں کے لیے جو اس صف میں کھڑے ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر آتا ہے قیام اللیل، اور قیام اللیل کی جو ہے وہ آپ رکعات پڑھ لیں، 6 رکعات آپ نے ادھر پڑھ لی، 6 بھی اگر ادھر پڑھ لی تو آپ کی 12 رکعت تو ایسے ہی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے وتر ادا کی اور ختم۔ اس کے بعد مزید اس میں ایڈیشنل آپ جو ہے وہ تہجد اگر پڑھ رہے ہیں، تہجد ما تیسر، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 12 رکعت، جتنا جس کا ہے وہ ممکن ہو وہ پڑھ لیں۔ اور اس میں ایک اور جگہ یہ بھی آتا ہے آیات کے حوالے سے، جس نے 10 آیات مغرب کے بعد سے پڑھنا شروع کی، 10 آیات صرف، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے مقرب بندوں میں سے کہا گیا ہے۔ جس نے اس سے زیادہ 100 آیات تو ان کو جو ہے وہ اور زیادہ مقرب بندوں سے، جس نے 1000 آیات پڑھی ان کو مقنطرین میں سے کہا گیا ہے، تو اس نے تو جنت کے خزانے ہی لوٹ لیے سارے کے سارے۔ کیا کہا گیا دوبارہ؟ قنطرین کہا گیا ہے ان کو، کہ اس نے جنت کے سارے خزانے لوٹ لیے۔ تو یہ وہ غنائم والی ہی بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ وہ نفلی عبادات کی جو اہمیت اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے۔ تو ہم کیوں، دنیاوی کوئی بھی آفر ہوتی ہے تو کیا ہم اسے چھوڑتے ہیں؟ کہیں 50%، 10% ہو، 5% ہو، لیکن ہم نہیں چھوڑتے اس کو، خاص کر کے جیسے جنتی خزانے، یہ جنت کے خزانے ہیں جن کو ہم بہت فار گرانٹیڈ کبھی کبھار لے لیتے ہیں، اور ہم سوچتے بھی نہیں ہیں ان کے بارے میں کہ یہ اپنی ہی جان کے اوپر ظلم ہے، ہم اپنی ہی جان کے اوپر ظلم کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا آسانی کے ساتھ ہم لوگوں کو آپ سمجھ رہی ہیں، بہت بڑا کام کر رہی ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھا رہی ہیں کہ یہ جنتی خزانے ہیں بھائی، جنت کے خزانے دوڑو رب کی بہت آسان بخشش کی طرح۔ دیکھیں، صرف ذرا سا سوچنے سے، آپ نے بھی ایک بات کہی کہ ذرا سا سوچنا ہے یہ بیٹھ کر کہ ہمیں کیا مل رہا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ کے بہت اللہ اقرا ٹی وی کی اس کاوش کو قبول کرے، اور ہم جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک اچھے پیغامات سحری کے ان بابرکت لمحوں میں پہنچیں، اللہ اسے قبول کرے۔ آپا، میں چاہتی ہوں کہ یہ وقت سحر ہے، وقت دعا ہے، تو آپ اقرا ٹی وی کے ناظرین کو، ہم سب کو دعاؤں میں شامل کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء۔ اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء۔ اے الہ، اے میرے پاک پروردگار، تجھ سے سوال کرتے ہیں تو ہمیں نفع بخش علم عطا فرما، اے اللہ وسعت والا، کشادگی والا رزق عطا فرما، یا الہ العالمین ہر ایک بیماری سے ہمیں شفا عطا فرما، یا الہ العالمین، یا رب العالمین۔
جو لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کو نفع بخش علم عطا فرما، سب کو رزق واسع عطا فرما، سب کو ہر طرح کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ اللہم وصلی اللہ آمین۔ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا آمین یا رب اللہم آمین۔ ماشاء اللہ اتنی پیاری دعا۔ اللہ آپ سب کی، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ آمین۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں آپا، مجھے معلوم ہے آپ بہت مصروف رہتی ہیں، لیکن آپ نے اقرا ٹی وی کے ناظرین کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ ذکر کی محفلیں بھی آپ سجاتی ہیں اور لوگوں کا جو تعلق ہے کہیں شاید ٹوٹ رہا ہے وہ اللہ سے دوبارہ جوڑتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے کاموں میں لگائے رکھے۔ بس اس دعا قبول کے ساتھ کریں۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمارے عربی مخارج ٹھیک کر رہی ہیں، آپ ہمیں سکھا رہی ہیں کہ اللہ والوں کی جو زبان ہے اس کو کس طرح سے سیکھنا ہے، اس میں کس طرح اس کی قراءت کیسے کرنی ہے، تلاوت ترتیل کے ساتھ کیسے کرنی ہے، اور اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ ہم جزاکم آپ کے اللہ بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اقرا ٹی وی کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان سحری کی خصوصی نشریات۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر پروگرام میں ایک ایسا میسج، گو کہ بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں اس میں، لیکن جس ٹاپک کو، جس عنوان کو ہم لے کے حاضر ہوتے ہیں وہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ریلیٹ کیا جائے وقت سحر کے ساتھ، تاکہ میری وہ بہنیں، کیونکہ یہ خواتین کی نشست ہے تو ہم اس کو خواتین ہی سے لنک کریں گے، کہ جو بہنیں اس وقت ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے دین کے مقدس گوشوں میں سے، پہلوؤں میں سے کچھ نہ کچھ روشنی ملے۔ جناب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ترمذی شریف کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، مولا علی راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ بالا خانے ایسے ہیں کہ جو آبگینے معلوم ہوتے ہیں، اور ان آبگینوں میں یعنی جو سی تھرو ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے لوگ، باہر کے لوگ جن کو دیکھ سکیں گے، وہ شیشے کے بنے ہوئے خوبصورت سے آبگینے ہیں، اور وہاں کون لوگ موجود ہیں؟ مفہوم عرض کر رہی ہوں، وہ لوگ کہ جو روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش و مغفرت طلب کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو قیام اللیل کرتے ہیں۔ تو جناب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قیام اللیل کی طرف آنا پڑے گا، راتوں کو اٹھ کے گریہ وزاری کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ پروردگار کو پکارنا ہوگا۔ وہ خدا ہے، دلوں میں رہتا ہے، وہ بہت قریب ہے ہم سے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سننے والا ہوں۔ اگر آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو فیڈ بیک ہمیں دیجیے، feedback@iqra.tv پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔